السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی دو قسطوں کے اندر مسجد اقصیٰ کی فضیلت، مسجد اقصیٰ کس کو بولتے ہیں، یہ بیان کیا گیا تھا۔ اس قسط کے اندر اقصیٰ کی مختصر تاریخ بیان کی جائے گی، جو انشاءاللہ دو تین قسطوں کے اندر مکمل ہو جائے گی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر ہوئی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مسجد اقصیٰ۔ پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا 40 سال۔ اب یہ کون سی تعمیر مراد ہے، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی جو پہلی تعمیر کی تھی، اس کے 40 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام نے ہی مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی سب سے پہلے۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی، انہی بنیادوں پر جب حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان نوح آیا تھا اس میں وہ منہدم ہو گئی تھی، تو انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، پھر اس کے 40 سال بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی، اور اس کو حضرت اسحاق، اپنے دوسرے فرزند حضرت اسحاق اور ان کے اولاد کا قبلہ قرار دیا۔ لیکن حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا قبلہ بیت اللہ ہی تھا۔ تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر مراد ہے۔ حدیث شریف کے اندر 1000 سال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی، جس کو یہودی ہیکل سلیمانی یا معبد سلیمانی بولتے ہیں۔ وہ انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ تھا، اور یہودیوں کا مقصد آج بھی یہی ہے کہ وہ جو ہیکل سلیمانی، معبد سلیمانی جس کو ہم مسجد اقصیٰ بولتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں سے تعمیر کرایا، تو وہی ہمیں یہاں نعوذ باللہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے وہی ہمیں یہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ہے۔ یہودیوں کا یہی مقصد ہے، اسی لیے وہ مسجد اقصیٰ پر حملہ کرتے رہتے ہیں، اس کی پوری تیاری انہوں نے کر رکھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے 375 سال کے بعد 586 قبل مسیح میں شاہ بابل یعنی عراق کا بادشاہ بخت نصر نے مسجد اقصیٰ پر حملہ کیا، اور یہودیوں کو بہت زیادہ قتل و غارت گری کی، اور تقریباً 1 لاکھ یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گیا، اور مسجد اقصیٰ اور شہر القدس بیت المقدس کو پوری طرح منہدم کر دیا۔ لیکن 47 سال کے بعد 539 قبل مسیح میں شہنشاہ فارس سائرس اعظم نے بخت نصر کا ملک عراق یعنی بابل کو فتح کر لیا، اور دوبارہ پھر یہودیوں کو اجازت دی فلسطین میں جا کر آباد ہونے کی۔ تو یہودی دوبارہ پھر فلسطین آئے، مسجد اقصیٰ کو دوبارہ تعمیر کیا، جس کو وہ ہیکل سلیمانی بولتے ہیں، ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا۔ ایک مرتبہ تو بخت نصر نے 586 قبل مسیح میں مسجد اقصیٰ کو مسمار کیا، دوسری مرتبہ 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس نے 70 عیسوی میں مسجد اقصیٰ اور القدس کو مسمار کر دیا۔ پھر یعنی اس طرح رومیوں کا قبضہ مسجد اقصیٰ پر ہو گیا۔ یہی رومی بعد میں چل کر 34 صدی عیسوی میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 400 سال کے بعد انہوں نے عیسائیت قبول کر لی، تو اس طرح مسجد اقصیٰ پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا، اور یہاں گرجے تعمیر ہونے شروع ہو گئے۔ یہی عیسائیوں کا قبضہ رہا جب تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عیسائیوں سے معاہدہ کر کے اپنے قبضے میں نہیں لے لیے، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیت المقدس کو فتح کرنے سے پہلے تک انہی عیسائیوں کا قبضہ رہا، اور مسلمانوں نے مسجد اقصیٰ کو یہودیوں کے ہاتھ سے نہیں لیا بلکہ عیسائیوں کے ہاتھ سے لیا۔ اس کے بعد کی تاریخ انشاءاللہ آئندہ قسط میں بیان کی جائے گی۔